تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، نئی سیاسی کمیٹی سے ڈاکٹر عارف علوی، علی ظفر، علی محمد خان اور اعظم سواتی کو نکال دیا گیا۔ شاہ فرمان، قاسم سوری، زلفی بخاری اور شہباز گل بھی فارغ۔ اور پی ایس ایل کی نئی فرنچائز کی بولی جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ہفتے کی توسیع۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے مطابق یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی سے خریداروں نے ٹیموں کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، سر کچلنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ افغانستان کی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار۔ ترکمانستان میں عالمی امن اور سیکیورٹی فورم سے خطاب، بولے عالمی برادری طالبان رجیم پر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دباؤ ڈالے، دہشت گرد عناصر کو لگام ڈالنا ہوگی، آئیں مکالمے سے تنازعات کا حل اس کا عہد کریں، مسائل کا پرامن حل پاکستان کی سفارتکاری کا بنیادی ستون قرار، غزہ میں دیر پا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ وزیر اعظم کا دورہ ترکمانستان دورس نتائج کا حامل، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، روسی صدر پیوٹن سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ترک صدر رجب طیب ایردوان سے 2 طرفہ تعلقات سمیت عالمی اور علاقائی امور پر بات چیت، مشترکہ وزارتی کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا عزم، شہباز شریف اور ایرانی صدر کی بھی بیٹھک، بیرونی جارحیت کے خلاف ایک دوسرے کی حمایت کو سراہا، مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس کے انعقاد پر اظہار اطمینان، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کا اشکاباد میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ، ترکیے، روس اور ازبکستان کے صدور کے ہمراہ پھول رکھے۔ قرض پروگرام آن ٹریک رکھنا ہے تو بہت کچھ کرنا ہوگا، آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، بدعنوانی روکنے کے لیے سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن شائع کریں، صوبائی اینٹی کرپشن اداروں کو اختیارات دیں، شوگر سیکٹر میں اصلاحات کریں، عالمی ادارے کی شرائط، تارکین وطن کی رقوم پر اخراجات کی لاگت کا جائزہ، ایف بی آر کے لیے ریفارمز روڈ میپ کی فوری تیاری پر زور، اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن شائع کرنے کا نظام تیار، اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی، وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا۔ صاحب سے بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، میاں نواز شریف کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا اعلان، پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں بولے پنجاب میں تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، دوسرے صوبوں سے علاج کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں، ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت، پارٹی میں اندرونی لڑائیوں کو برداشت نہ کرنے، پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کا فیصلہ میرٹ پر کرنے کا اعلان۔ کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف گیا تو سختی سے نمٹا جائے گا، تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرے میں رہ کر سیاست کریں، بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ، گورنر پنجاب سے ملاقات، پارٹی قیادت کے ساتھ مشاورتی اجلاس، بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاری کی ہدایت، مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کا ٹاسک سونپ دیا، لاہور میں خوش آمدید کہنے پر مریم نواز کا شکریہ۔ ہمارا حق ہے مرج اضلاع کا اور خیبر پختونخوا کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جانچ پڑتال کر کے ان کو اپنے سفارشات بھیجے گی، جو ایک بہترین پیش رفت ہے۔ صوبائی حقوق کے لیے کمیٹی کا قیام خوشائند، خیبر پختونخوا اپنے حق کے لیے تمام سیاسی اور قانونی راستے اختیار کرے گا، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں ضم اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، این ایف سی اجلاس میں صوبائی مشیر خزانہ نمائندگی کریں گے، واجبات کی سفارشات وفاق کو پیش کریں گے۔ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، یہ فیز 1 ہے، لیکن نہ تو یہ کسی حکومت کی فتح ہے، نہ یہ کسی کوئی جماعت کی فتح ہے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے۔ فیض حمید کو سزا ملنا قانون کی فتح، دور رس نتائج نکلیں گے، وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ تھا، فائدہ تحریک انصاف کو ہوا، آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا شخص اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، فیض حمید نہیں رہے، اب تو ہوش کے ناخن لیں، سہیل آفریدی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کا مشورہ۔
فیض حمید صاحب آگے بڑھ کے جا رہے ہیں گواہی اور ایویڈنسز دینے دو چیزوں کے. ایک ایز اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کو کیا ہدایت دیتے تھے, اور 9 مئی کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن سے شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں. چاہے اس میں جج ہے, جنرل ہے, سیاستدان ہے, وہ دائرہ کار بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے. فیض حمید 9 مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق شواہد دیں گے. جج اور ویلاگر سمیت جو بھی ملوث ہے سب کا ٹرائل ہوگا. سینیٹر فیصل وافدہ کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو, بولے -1 ہو چکا, کوئی رہنما بانی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتا. سہیل آفریدی بھی ویڈیو بنا کر سائٹ پر ہو جاتے ہیں. معاملہ ہوگا, مجھے لین دین کا نہیں لگ رہا کبھی ان کو فائنینشلی اتنا پریشانی میں نے نہیں دیکھا, مگر کوئی ہو سکتا ہے ان کا انٹرنل میٹر ہو, ان کا آپس کا کوئی میٹر ہو. کراچی میں اپنوں کے ہاتھوں 3 خواتین کا لرزہ خیز قتل, تینوں کو ریڈ پوائزن دے کر مارا گیا. گھر کا سربراہ اقبال اور بیٹا مرکزی ملزم سما خطوط کے اہم کرداروں کو سامنے لے آیا. عبد القادر کے مطابق مسئلہ قرض کا نہیں کچھ اور لگتا ہے. اقبال کو کبھی معاشی طور پر پریشان نہیں دیکھا. علی اتاری نے بتایا اقبال نے گھر آنے کا کہا تھا, سود خوروں کا بھی ذکر کیا تھا. گلشن اقبال میں فلیٹ سے 7 دسمبر کو 3 خواتین کی لاشیں اور 2 مرد نیم بے ہوش ملے تھے. کراچی میں موت بانٹتی ہیوی ٹریفک بے لگام, کہاں ہے حکمران؟ کورنگی میں واٹر ٹینکر نے 12 سال کے لڑکے کو کچل ڈالا. شہریوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا, تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کیا. فرحان پورے گھر کا لاڈلا اور سب سے چھوٹا تھا. حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. سپر ہائی وے پر بھی تیز رفتار ٹرک کی کار کو ٹکر, خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے. MQM رہنما امین الحق پھٹ پڑے, بولے سندھ حکومت بے حس ہو چکی. کراچی میں روزانہ حادثات ہو رہے ہیں, سڑکوں پر کیمرے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ پیپلز پارٹی کی کرپشن نے سندھ کو تباہ کر دیا. انصاف کے لیے بلائی گئی کھلی کچہری میں کھلی ناانصافی. سجاول میں صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کی موجودگی میں بزرگ شہری اور بیٹوں پر تشدد. متاثرہ شہری ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین کے خلاف زمین پر قبضے کی شکایت لے کر آیا تھا. پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. معاملہ سندھ اسمبلی جا پہنچا. علی خورشیدی کی نشاندہی پر شرجیل انعام میمن بولے واقعہ زمین کے تنازع کا تھا, پولیس نے معاملے کو کنٹرول کر لیا ہے. سونے کی چمک دھمک نے روپے کی آنکھیں دھندلا دی. دام بے لگام, فی تولہ 10,700 روپے مہنگا. پہلی بار 4.5 لاکھ روپے سے بھی اوپر چلا گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بہترین کارکردگی, 1,69,000 اور 1,70,000 پوائنٹس کی تاریخی حدیں عبور کر لی. اداروں میں اصلاحات اور ساحلی اضلاع میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا مشن. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $54 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی. NHA کی ری اسٹرکچرنگ اور کمرشلائزیشن پروگرام کا اہم حصہ. مضبوط ادارے اور پائیدار انفراسٹرکچر ہی پاکستان کی ترقی کی بنیاد قرار. آپ کا شہر, آپ کا سما, اب پہنچے گا سیالکوٹ. قدیم تاریخ, زندہ ثقافت اور عالمی شہرت کا شہر, جسے محنت, مہارت اور جدیدیت نے بنایا باکمال. فٹ بال سے لے کر سرجیکل آلات تک اربوں ڈالر کی برآمدات کا مرکز, مگر چیلنجز بھی سنگین. بگڑتا انفراسٹرکچر, آلودگی, سیوریج کا بحران, تیزی سے بڑھتی آبادی اور کمزور شہری منصوبہ بندی. سما اس بار سیالکوٹ کے مسائل سامنے لائے گا, حل بھی بتائے گا. غزہ کے مظلوموں کے لیے بارش ڈراؤنا خواب بن گئی. خیمہ بستیاں تالاب میں تبدیل, صورتحال خوفناک. ٹھنڈ سے مزید 2 بچیاں جاں بحق. خستہ حال عمارتیں گرنے سے بھی 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی چل بسے. بارش سے 8 لاکھ افراد متاثر, 27,000 خیمے تباہ. فلسطینیوں کو امداد کا انتظار. چین سے جنگ ہوئی تو امریکہ بری طرح ہارے گا. پینٹاگون کی لیک رپورٹ نے ہلچل مچا دی. چین کے سستے ہتھیار امریکہ کے مہنگے اور جدید ہتھیاروں پر بھاری پڑ سکتے ہیں. بیجنگ کی صلاحیت عسکری اثاثوں کو ناکارہ بنا سکتی ہے. ایران میں پولیس نے نوبیل انعام یافتہ نرگس محمدی کو دیگر کارکنان سمیت گرفتار کر لیا. حامیوں کا تشدد کا بھی الزام. خواتین کے حقوق کی مہم چلانے والی نرگس محمدی کو دسمبر 2024 میں جیل سے ضمانت پر رہائی ملی تھی.
अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों का धमाकेदार आगाज, मलेशिया को 297 रन के बड़े मार्जिन से पिछाड़ दिया। 346 रन के ताक़ुब में मलेशिया 48 रन पर ही ढेर। सुमैर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरियां, तीसरे विकेट पर 293 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम की। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 का बड़ा कारनामा, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। 5वीं और फैसला कुन मैच में 6 विकेट से मैदान मार लिया। सीरीज 3-2 से पाकिस्तान विमेंस के नाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार गया। नीदरलैंड्स के बाद अर्जेंटीना के हाथों भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबला, 2 के मुकाबले में 3 गोल से अर्जेंटीना ने जीत लिया। कौमी हॉकी टीम तीसरे मैच में आज रात नीदरलैंड से टकराएगी। अमेरिकी शहर शिकागो में क्रिसमस की रंगीनियां, सड़कों, गलियों और बाजारों में रोशनियां। शहरियों की बर्फीले मौसम में क्रिसमस ट्रीज के साथ सेल्फीज, स्केटिंग के भी मजे उठाए।